حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مینا سے عرفات گئے. کوئی لبیک کہتا تھا اور کوئی تکبیریں. سنن نسائی حدیث نمبر 3001. حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عرفات گئے. ہم میں سے کوئی لبیک کہتا تھا اور کوئی تکبیریں کہتا تھا. سنن نسائی حدیث نمبر 3002. حضرت محمد بن ابو بکر ثقفی سے روایت ہے کہ میں نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا جبکہ ہم مینا سے عرفات جا رہے تھے, تم اس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کس طرح لبیک کہتے تھے؟ تو انہوں نے کہا لبیک کہنے والا لبیک کہتا تھا, اس پر کوئی اعتراض نہیں کیا جاتا تھا, اور تکبیریں کہنے والا تکبیریں کہتا تھا, اس پر کوئی اعتراض نہیں کیا جاتا تھا. سنن نسائی حدیث نمبر 3003. حضرت محمد بن ابو بکر ثقفی بیان کرتے ہیں کہ میں نے عرفہ کے دن کی صبح حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا اس دن لبیک کہنے کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ وہ فرمانے لگے میں اس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کے ساتھ چلا. ان میں سے کوئی تکبیریں کہتا تھا اور کوئی لبیک پڑھتا تھا, لیکن کوئی ایک دوسرے پر اعتراض نہیں کرتا تھا. سنن نسائی حدیث نمبر 3004. حضرت طارق بن شہاب سے روایت ہے کہ ایک یہودی نے حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا اگر یہ آیت الیوم اکملت لکم دینکم ہم یہودیوں پر اترتی تو ہم اس دن کو عید بنا لیتے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا مجھے اس دن کا بخوبی علم ہے جس دن یہ آیت اتری, بلکہ اس رات کا بھی جس رات یہ اتری. وہ جمعہ کی رات تھی اور ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عرفات میں تھے. سنن نسائی حدیث نمبر 3005. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوم عرفہ سے بڑھ کر کوئی دن ایسا نہیں جس میں اللہ تعالیٰ زیادہ غلام لوڑنیاں آگ سے آزاد کرتا ہو. اس دن اللہ تعالیٰ مزید قریب آ جاتا ہے, پھر اپنے ان بندوں یعنی حجاج کرام کی بنا پر فرشتوں کے سامنے فخر فرماتا ہے اور فرماتا ہے میرے یہ بندے کیا چاہتے ہیں؟ ابو عبد الرحمن یعنی امام نسائی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ بہت ممکن ہے کہ سند میں ابن المسیب کے شاگرد یونس سے مراد یونس بن یوسف ہوں, جن سے امام مالک رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں. واللہ تعالی اعلم. سنن نسائی حدیث نمبر 3006. حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوم عرفہ یعنی 9 ذی الحجہ, یوم نحر یعنی 10 ذی الحجہ, اور ایام تشریق یعنی 11, 12, 13 ذی الحجہ ہم مسلمانوں کے لیے عید کے دن ہیں اور یہ کھانے پینے کے دن ہیں. سنن نسائی حدیث نمبر 3009. حضرت سالم بن عبداللہ سے روایت ہے کہ خلیفہ عبد الملک بن مروان نے امیر حج حجاج بن یوسف کو لکھا اور حکم دیا کہ حج کے مسائل میں حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مخالفت نہ کرے. جب عرفہ کا دن ہوا تو سورج ڈھلنے کے وقت حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجاج کی طرف آئے. میں بھی آپ کے ساتھ تھا. آپ نے اس کے خیمے کے پاس آ کر بلند آواز سے کہا کدھر ہے وہ؟ حجاج باہر نکلا. اس نے ایک زرد رنگ میں رنگی ہوئی چادر اوڑی ہوئی تھی. کہنے لگا اے ابو عبد الرحمن کیا بات ہے؟ آپ نے فرمایا اگر تو سنت پر عمل کرنا چاہتا ہے تو خطبے اور نماز کے لیے چل. اس نے کہا اس وقت؟ آپ نے فرمایا ہاں. اس نے کہا میں ذرا جسم پر پانی ڈال لوں پھر میں آپ کے پاس آتا ہوں. آپ اس کا انتظار کرنے لگے حتیٰ کہ وہ نکلا اور میرے والد یعنی حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان چلنے لگا. میں نے کہا اگر تم سنت پر عمل کرنا چاہتے ہو تو خطبہ مختصر کرنا اور وقوف جلدی شروع کر دینا. وہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف دیکھنے لگا تاکہ ان سے بھی اس کی تصدیق سن لے. جب حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ دیکھا تو فرمایا اس نے درست کہا ہے. سنن نسائی حدیث نمبر 3008. حضرت سعید بن جبیر بیان کرتے ہیں کہ میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ عرفات میں تھا. وہ فرمانے لگے کیا وجہ ہے کہ میں لوگوں کو لبیک پکارتے نہیں سنتا؟
میں نے کہا وہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ڈرتے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خیمے سے نکلے اور بلند آواز سے پکارا لبیک اللہم لبیک لبیک۔ تعجب ہے کہ انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بغض رکھنے کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت چھوڑ دی ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3009۔ حضرت نبیت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عرفہ کے دن سرخ اونٹ پر خطبہ ارشاد فرماتے دیکھا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3011۔ حضرت سالم بن عبداللہ سے روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرفہ کے دن جو ہی سورج ڈھلا حجاج بن یوسف کے پاس آئے، میں بھی ان کے ساتھ تھا۔ وہ فرمانے لگے اگر تو سنت پر عمل کرنا چاہتا ہے تو ابھی خطبے اور نماز کے لیے چل۔ وہ کہنے لگا اس وقت؟ انہوں نے فرمایا ہاں۔ حضرت سالم نے کہا میں نے حجاج سے کہا اگر تو آج سنت پر عمل کرنا چاہتا ہے تو خطبہ مختصر کرنا اور نماز جلد شروع کرنا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بطور تصدیق فرمایا اس نے درست کہا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3012۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز اس کے وقت پر پڑھتے تھے مگر مزدلفہ اور عرفات میں جمع کرتے تھے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3013۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں دوران وقوف عرفات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سوار تھا۔ آپ ہاتھ اٹھا کر دعا کرنے لگے، اتنے میں آپ کی اونٹنی ایک طرف کو مڑی تو مہار آپ کے ہاتھ سے گر پڑی۔ آپ نے ایک ہاتھ سے مہار پکڑ لی اور دوسرا ہاتھ دعا کے لیے اٹھائے رکھا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3014۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں قریش مزدلفہ میں ٹھہر جاتے تھے، وہ اپنے آپ کو حمص کہتے تھے اور باقی عرب عرفات میں وقوف کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ عرفہ میں ٹھہریں پھر وہاں سے واپس لوٹیں۔ تب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری ثم افیضوا من حیث افاض الناس، تم بھی وہاں سے لوٹا کرو جہاں سے دوسرے لوگ لوٹتے ہیں۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3015۔ حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میرا ایک اونٹ گم ہو گیا، میں اسے تلاش کرنے کے لیے عرفہ پہنچ گیا۔ یہ عرفہ کا دن تھا، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں وقوف کرتے دیکھا۔ میں نے دل میں کہا آپ کا یہاں کیا کام، آپ تو حمص میں سے ہیں۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3016۔ حضرت یزید بن شیبان بیان کرتے ہیں کہ ہم عرفات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جائے وقوف سے بہت دور ٹھہرے ہوئے تھے۔ ہمارے پاس حضرت ابن مربع انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور فرمایا میں تمہاری طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قاصد ہوں۔ آپ فرما رہے ہیں کہ اپنی اپنی جگہوں پر ٹھہرے رہو، تم اپنے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وراثت پر قائم ہو۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3017۔ حضرت محمد باقر رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ ہم حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور ان سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حج کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عرفات سارے کا سارا وقوف کی جگہ ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3018۔ حضرت عبد الرحمن بن یعمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر تھا کہ آپ کے پاس کچھ لوگ آئے اور آپ سے حج کے بارے میں سوالات کیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حج وقوف عرفہ کا نام ہے۔ جو شخص مزدلفہ میں گزاری جانے والی رات کی صبح طلوع ہونے سے پہلے عرفات سے ہو کر مزدلفہ آ جائے اس کا حج پورا ہو گیا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3019۔ حضرت فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرفات سے واپس لوٹے تو حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پیچھے سواری پر بیٹھے تھے۔ آپ دونوں ہاتھ اٹھائے دعا فرما رہے تھے کہ آپ کی اونٹنی بدک گئی، آپ کے ہاتھ مبارک آپ کے سر سے اونچے نہیں ہوتے تھے۔
آپ اسی حالت میں چلتے رہے حتیٰ کہ مزدلفہ پہنچ گئے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3020۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرفہ سے واپس لوٹے تو میں آپ کے پیچھے سواری پر بیٹھا تھا۔ آپ نے اپنی سواری کی مہار کھینچ رکھی تھی حتیٰ کہ اس کے کان کے جڑ اور ہڈی پالان کی اگلی لکڑی کو لگ رہی تھی۔ آپ فرما رہے تھے، اے لوگو، اطمینان اور وقار اختیار کرو، اونٹوں کو تیز بھگانے سے نیکی حاصل نہیں ہوتی۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3021۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرفہ سے واپس لوٹ رہے تھے تو آپ نے اپنی اونٹی کی مہار کھینچ رکھی تھی حتیٰ کہ اس کا سر پالان کی درمیانی لکڑی کو لگتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے فرما رہے تھے، سکون اختیار کرو، سکون۔ یہ عرفہ کے دن شام کی بات ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3022۔ حضرت فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، جو کہ آپ کے پیچھے سواری پر بیٹھے تھے، روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب عرفہ سے مزدلفہ کی طرف لوٹے تو عرفہ کی شام اور مزدلفہ کی صبح لوگوں کو فرماتے رہے، سکون و وقار اختیار کرو۔ خود آپ نے اپنی اونٹنی کی مہار کھینچ رکھی تھی حتیٰ کہ جب آپ وادی محصر میں داخل ہوئے جو کہ مینا کا حصہ ہے تو آپ نے فرمایا، رمی کے لیے خزف کی کنکریوں جیسی چھوٹی چھوٹی کنکریاں اٹھانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل لبیک کہتے رہے حتیٰ کہ آپ نے جمرہ عقبہ کو رمی کرنا شروع کر دیا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3023۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عرفہ سے واپس چلے تو فرماتے تھے، اے اللہ کے بندو، سکون و اطمینان اختیار کرو۔ آپ اپنے ہاتھ سے اس طرح اشارہ فرما رہے تھے، اور راوی حدیث ایوب نے اپنی ہتھیلی سے آسمان کی طرف اشارہ کیا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3025۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حجۃ الوداع میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کی چال کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا، درمیانی چال چلتے تھے، جب خالی جگہ پاتے تو سواری کو مزید تیز فرما دیتے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3026۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب عرفہ سے واپس لوٹے تو راستے میں ایک گھاٹی کی طرف ہو لیے۔ میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول مغرب کی نماز پڑھیں گے؟ فرمایا، نہیں، نماز کی جگہ تو آگے مزدلفہ میں ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3027۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرفات سے واپسی کے دوران میں اس گھاٹی میں اترے تھے جہاں آج کل عمراء و حکام اترتے ہیں۔ آپ نے پیشاب کیا، پھر ہلکا سا وضو کیا۔ میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، نماز پڑھیں گے؟ فرمایا، نہیں، نماز تو آگے مزدلفہ میں جا کر پڑھیں گے۔ جب ہم مزدلفہ میں آئے تو ابھی سب لوگوں نے اونٹوں سے سامان نہیں اتارے تھے کہ آپ نے مغرب کی نماز پڑھائی۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3028۔ حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب اور عشاء کو مزدلفہ میں جمع کر کے پڑھا تھا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3029۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب اور عشاء کی نمازیں مزدلفہ میں جمع کر کے پڑھی تھی۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3030۔ حضرت سالم کے والد حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب اور عشاء کی نمازیں مزدلفہ میں ایک اقامت کے ساتھ پڑھی تھیں۔ ان کے درمیان یا ان کے بعد آپ نے کوئی نوافل ادا نہیں کیے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3031۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب اور عشاء کی نمازوں کو جمع کیا، ان کے درمیان کوئی نوافل نہیں پڑھے۔ مغرب کی 3 رکعت پڑھی اور عشاء کی 2۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسی طرح جمع کرتے تھے حتیٰ کہ اللہ عز و جل سے جا ملے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3032۔
حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب اور عشاء کو مزدلفہ میں ایک اقامت کے ساتھ جمع کیا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3033۔ حضرت قریب سے منقول ہے کہ میں نے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، کیونکہ وہ عرفہ کی شام واپسی کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سواری پر بیٹھے تھے۔ میں نے کہا، تم نے کیسے کیا؟ انہوں نے فرمایا، ہم چلتے آئے حتیٰ کہ مزدلفہ پہنچ گئے، آپ اترے اور مغرب کی نماز پڑھی، پھر آپ نے لوگوں کو پیغام بھیجا تو انہوں نے اپنے اونٹوں کو اپنی قیام گاہوں میں بٹھایا، لیکن انہوں نے سامان نہیں اتارا حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی نماز پڑھائی۔ پھر لوگوں نے اپنا سامان وغیرہ اتارا اور اپنی قیام گاہوں میں ٹھہرے۔ جب صبح ہوئی تو میں قریش کے جل جانے والوں میں پیدل چل پڑا اور حضرت فضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پیچھے سواری پر بیٹھ گئے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3034۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں ان لوگوں میں شامل تھا جنہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مزدلفہ کی رات اپنے کمزوروں یعنی عورتوں، بچوں، بوڑھوں، مریضوں وغیرہ کے ساتھ پہلے بھیجا تھا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3035۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں ان لوگوں میں شامل تھا جنہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مزدلفہ کی رات اپنے کمزوروں یعنی عورتوں اور بچوں میں پہلے ہی بھیج دیا تھا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3036۔ حضرت فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی ہاشم کے کمزوروں یعنی عورتوں اور بچوں کو حکم دیا تھا کہ وہ مزدلفہ سے رات ہی کو چل پڑیں۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3037۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا تھا کہ میں رات کے اندھیرے میں مزدلفہ سے منا کو چلی جاؤں۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3038۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں رات کے اندھیرے میں مزدلفہ سے منا کو چلے جایا کرتے تھے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3039۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعودہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مزدلفہ سے فجر طلوع ہونے سے قبل چل پڑنے کی اجازت اس لیے دی تھی کہ وہ بھاری جسم والی سست رفتار عورت تھیں۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3040۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بے وقت نماز پڑھتے نہیں دیکھا مگر مغرب و عشاء کی نمازیں جو آپ نے مزدلفہ میں بہت رات گئے پڑھی اور اسی رات فجر کی نماز بھی آپ نے وقت سے پہلے پڑھی۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3041۔ حضرت عروہ بن مضرس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مزدلفہ میں وقوف فرماتے یعنی ٹھہرے دیکھا۔ آپ نے فرمایا، جس شخص نے یہ نماز یعنی نماز فجر اس جگہ ہمارے ساتھ پڑھی پھر ہمارے ساتھ ٹھہرا رہا اور وہ اس سے قبل دن یا رات کسی وقت عرفات میں وقوف کر چکا ہو تو اس کا حج پورا ہو گیا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3042۔ حضرت عروہ بن مضرس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے امام اور لوگوں کے ساتھ مزدلفہ کا وقوف پا لیا اور پھر وہ منا کو گیا تو اس نے حج پا لیا بشرطے کہ وہ اس سے پہلے عرفات سے ہو آیا ہو، اور جس شخص نے لوگوں اور امام کے ساتھ یہ وقوف نہ پایا یعنی اتنا لیٹ ہو گیا تو اس کا حج نہیں ہوا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3043۔ حضرت عروہ بن مضرس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مزدلفہ آیا۔ میں نے کہا، اے اللہ کے رسول، میں بنو طے کے 2 پہاڑوں سے آیا ہوں، میں نے کسی ٹیلے یا پہاڑ کو نہیں چھوڑا مگر اس پر وقوف کیا ہے، تو کیا میرا حج ہو گیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے یہ نماز یعنی فجر کی ہمارے ساتھ پڑھی جبکہ وہ اس سے پہلے رات یا دن کے کسی حصے میں عرفات میں وقوف کر چکا ہو تو اس کا حج پورا ہو گیا اور اس نے اپنے میل کچیل دور کر لیا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3044۔
حضرت عروہ بن مزرس بن اوس بن حارثہ بن لام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مزدلفہ میں حاضر ہوا اور عرض کیا کیا میرا حج ہو گیا ہے؟ آپ نے فرمایا جس نے یہ نماز یعنی نماز فجر ہمارے ساتھ مزدلفہ میں پڑھی اور ہمارے ساتھ یہ وقوف یعنی وقوف مزدلفہ کیا حتیٰ کہ مینا کو جائے اور اس سے پہلے وہ رات یا دن کو کسی وقت عرفات سے ہو آیا ہو تو اس کا حج پورا ہو گیا اور اس نے اپنا میل کچیل دور کر لیا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3045۔ حضرت عروہ بن مزرس طائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا اور عرض کیا کہ میں آپ کے پاس بنو طے کے پہاڑوں سے آیا ہوں، میں نے اپنی سواری کو تھکا دیا ہے اور اپنے آپ کو بھی مشقت میں ڈالا ہے، جو بھی ٹیلا یا پہاڑ آیا میں نے اس پر وقوف کیا ہے، تو کیا میرا حج ہو گیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے صبح کی نماز یہاں یعنی مزدلفہ میں ہمارے ساتھ پڑھ لی جبکہ وہ اس سے پہلے عرفات سے ہو آیا ہو تو اس نے اپنا میل کچیل دور کر لیا اور اس کا حج پورا ہو گیا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3046۔ حضرت عبد الرحمن بن یعمر دیلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عرفہ میں موجود تھا جبکہ آپ کے پاس نجد والوں میں سے کچھ لوگ آئے، انہوں نے ایک آدمی سے کہا تو اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حج کے بارے میں سوال کیا۔ آپ نے فرمایا حج وقوف عرفہ کا نام ہے، جو شخص عرفہ سے ہو کر صبح کی نماز سے پہلے مزدلفہ میں آ گیا اس نے حج پا لیا۔ مینا کے دن 3 ہیں، جو شخص 2 دن ٹھہر کر جلدی آ جائے تو اس پر کوئی گناہ نہیں، اور جو شخص تیسرے دن بھی ٹھہرا رہا اس پر بھی کوئی گناہ نہیں۔ پھر آپ نے اپنے پیچھے ایک آدمی بٹھایا جو لوگوں میں یہ اعلان کرتا تھا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3047۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مزدلفہ سارے کا سارا وقوف کی جگہ ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3048۔ حضرت عبد الرحمن بن یزید سے روایت ہے کہ ہم مزدلفہ میں تھے کہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں نے اس شخصیت کو جس پر سورہ بقرہ اتاری گئی اس جگہ لبیک اللہم لبیک پکارتے سنا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3049۔ حضرت عمر بن میمون بیان کرتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مزدلفہ میں فرما رہے تھے جاہلیت والے سورج طلوع ہونے سے پہلے مزدلفہ سے نہیں چلتے تھے بلکہ کہتے تھے اے سبیر روشن ہو، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی مخالفت فرمائی، پھر وہ طلوع شمس سے پہلے ہی چل پڑے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3050۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کمزور عورتوں اور بچوں میں رات ہی کو بھیج دیا تھا، ہم نے صبح کی نماز مینا میں پڑھی اور جمرہ عقبہ کو کنکریاں ماری۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3051۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ کاش میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مزدلفہ سے رات کو مینا چلے جانے کی اجازت طلب کرتی، جیسے حضرت سعودہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت طلب کر لی تھی، اور میں بھی فجر کی نماز لوگوں کے آنے سے پہلے مینا میں پڑھ لیتی۔ حضرت سعودہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بوجھل اور سست رفتار خاتون تھیں، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کر لی تھی اور آپ نے انہیں اجازت دے دی تھی، تو انہوں نے فجر کی نماز مینا میں پڑھی اور لوگوں کے آنے سے پہلے رمی کر لی تھی۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3052۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک مولا یعنی آزاد کردہ غلام سے روایت ہے کہ میں حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ رات کے اندھیرے ہی میں مینا آ گیا، تو میں نے ان سے کہا کہ ہم مینا میں اندھیرے ہی میں آ گئے ہیں۔ وہ فرمانے لگے ہم اس شخصیت کے ہوتے ہوئے ایسے کیا کرتے تھے جو تجھ اور ہم سے بہت افضل تھی۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3053۔ حضرت عروہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا، جبکہ میں بھی ان کے پاس بیٹھا تھا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب حجۃ الوداع میں واپس چلے تو آپ کی رفتار کیسی تھی؟ انہوں نے فرمایا
آپ اپنی اونٹنی کو درمیانی چال سے چلا رہے تھے، البتہ جب خالی جگہ پاتے تو مزید تیز فرما دیتے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3054۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وادی محصر میں اونٹنی کو بہت تیز کر دیا تھا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3055۔ حضرت محمد باقر رحمہ اللہ سے مروی ہے کہ ہم حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور میں نے ان سے کہا ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حج کے بارے میں بیان فرمائیے۔ انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مزدلفہ سے سورج طلوع ہونے سے پہلے چل پڑے اور آپ نے حضرت فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے پیچھے سواری پر بٹھا لیا، حتیٰ کہ جب وادی محصر میں پہنچے تو سواری کو کچھ تیز کر دیا، پھر اس درمیانی راستے سے چلے جو تجھے بڑے جمرے یعنی جمرہ عقبہ پر جا پہنچاتا ہے، حتیٰ کہ آپ اس جمرے کے پاس پہنچے جو شجرہ کے پاس ہے۔ پھر آپ نے 7 کنکریاں ماری، ہر کنکری کے ساتھ اللہ اکبر کہتے تھے، اور وہ کنکریاں خزف کی کنکریوں جیسی یعنی چھوٹی چھوٹی تھیں۔ آپ نے یہ رمی وادی کے نشیب کی طرف سے کی تھی۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3056۔ حضرت فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سوار تھا، یعنی مزدلفہ سے مینا تک آپ لبیک کہتے رہے، حتیٰ کہ آپ نے جمرے کی رمی شروع کی۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3057۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لبیک پڑھتے رہے حتیٰ کہ آپ نے جمرے کو رمی کی۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3058۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمرہ عقبہ کی رمی والی صبح یعنی 10 ذوالحجہ کو جبکہ آپ اپنی سواری پر سوار تھے فرمایا میرے لیے کنکریاں چنو۔ میں نے چھوٹی چھوٹی کنکریاں چنی جو خزف کی کنکریوں جیسی تھیں۔ جب میں نے وہ آپ کے ہاتھ میں رکھی تو آپ نے فرمایا اس قسم کی کنکریوں سے رمی کرنی چاہیے، دین میں غلو یعنی حد سے بڑھ جانے سے بچو، کیونکہ تم سے پہلے قوموں کو دین میں غلو نے ہلاک کیا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3059۔ حضرت فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو عرفات سے شام کو چلتے وقت اور مزدلفہ کی صبح فرمایا سکون و اطمینان اختیار کرو۔ خود آپ نے اپنی اونٹنی کی مہار کھینچ رکھی تھی، حتیٰ کہ جب آپ مینا میں داخل ہوئے اور وادی محصر میں اترے تو آپ نے فرمایا خزف کی کنکریوں جیسی کنکریاں چننا جن سے جمرات کو رمی کی جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ سے اشارہ بھی فرما رہے تھے جس طرح کوئی شخص کنکری پھینکتا ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3060۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمرہ عقبہ کی رمی والی صبح یعنی 10 ذوالحجہ کو فرمایا جبکہ آپ اپنی اونٹنی پر سوار تھے میرے لیے کنکریاں چن کر لا۔ میں نے چھوٹی چھوٹی کنکریاں چنی جو خزف والی کنکریوں کی طرح تھیں۔ آپ نے انہیں اپنے ہاتھ میں پکڑا، آپ انہیں اپنے دستے مبارک میں ہلا رہے تھے اور فرما رہے تھے ان جیسی کنکریوں سے رمی کرنی چاہیے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3061۔ حضرت ام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حج والے سال حج کیا۔ میں نے دیکھا کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی سواری کی مہار پکڑ کر آگے آگے چل رہے ہیں اور حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ پر کپڑا تانا ہوا ہے تاکہ دھوپ سے سایہ ہو سکے۔ اس وقت آپ احرام سے تھے حتیٰ کہ آپ نے جمرہ عقبہ کو رمی کی۔ پھر آپ نے لوگوں سے خطاب فرمایا، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی اور بہت سی باتیں ارشاد فرمائیں۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3062۔ حضرت قدامہ بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قربانیوں والے دن اپنے بھورے رنگ کی اونٹی پر سوار جمرہ عقبہ کو رمی کرتے دیکھا۔ نہ سواریوں کو مارا جا رہا تھا، نہ انہیں بھگایا جا رہا تھا، اور نہ ہٹو بچوں کا شور تھا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3063۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اونٹ پر سوار جمرہ کو رمی کرتے دیکھا۔
آپ فرما رہے تھے، اے لوگو، مجھ سے حج کی عبادت کے طریقے سیکھ لو، شاید میں اس سال کے بعد حج نہ کر سکوں۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3064۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی والے دن چاش کے وقت دن چڑھے رمی کی، اور یوم نہر کے بعد جب سورج ڈھلتا اس وقت رمی کرتے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3065۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک زوجہ محترمہ کو اجازت دی تھی کہ وہ مزدلفہ سے رات ہی کو چلی جائیں اور جا کر جمرہ عقبہ کو رمی کریں اور صبح کے وقت اپنے مینا والے خیمے میں پہنچ جائیں۔ راوی حدیث حضرت عطا بھی اپنی وفات تک اسی طرح کرتے رہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3068۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مینا کے دنوں میں مختلف سوالات کیے جاتے تھے تو آپ فرماتے تھے، کوئی حرج نہیں۔ چنانچہ ایک آدمی نے پوچھا، میں نے قربانی ذبح کرنے سے قبل سر منڈوا لیا ہے، آپ نے فرمایا کوئی حرج نہیں۔ ایک آدمی نے کہا، میں نے شام ہونے کے بعد رمی کی ہے، آپ نے فرمایا کوئی حرج نہیں۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3069۔ حضرت عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چرواہوں کو رخصت دی ہے کہ وہ ایک دن رمی کر لیں اور ایک دن چھوڑ لیں۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3070۔ حضرت عاصم بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چرواہوں کو مینا سے باہر رات گزارنے کی اجازت دی ہے، نیز وہ یوم نحر کو رمی کریں اور بعد والے 2 دنوں کی رمی ان میں سے کسی ایک دن اکٹھی ادا کر لیں۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3071۔ حضرت عبد الرحمن بن یزید سے مروی ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا گیا، کچھ لوگ جمرے کو گھاٹی کے اوپر سے رمی کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وادی کے نشیب سے رمی کی اور فرمایا، قسم اس کی جس کے سوا کوئی معبود نہیں، اس جگہ سے رمی کی تھی اس شخصیت نے جن پر سورہ بقرہ اتاری گئی۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3072۔ حضرت عبد الرحمن بن یزید سے روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جمرے کو 7 کنکریاں ماری، بیت اللہ کو اپنی بائیں جانب اور عرفہ کو اپنی دائیں جانب کیا اور فرمایا، یہ ہے اس شخصیت کی رمی کی جگہ جن پر سورہ بقرہ اتاری گئی۔ ابو عبد الرحمن یعنی امام نسائی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ میں نہیں جانتا کہ ابن ابی عدی کے علاوہ کسی راوی نے اس حدیث میں منصور کا ذکر کیا ہو، واللہ تعالی اعلم۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3073۔ حضرت عبد الرحمن بن یزید بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا، انہوں نے وادی کے پیڑ سے جمرہ عقبہ کو رمی کی، پھر فرمایا، قسم اس ذات کی جس کے سوا کوئی معبود نہیں، یہ اس شخصیت کے رمی کرنے کی جگہ ہے جن پر سورہ بقرہ اتاری گئی۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3074۔ حضرت اعمش سے روایت ہے کہ میں نے حجاج کو یہ کہتے سنا کہ سورہ بقرہ نہ کہو بلکہ یوں کہو، وہ سورت جس میں گائے کا ذکر کیا گیا ہے۔ میں نے یہ بات حضرت ابراہیم نخعی سے ذکر کی، وہ فرمانے لگے، مجھے حضرت عبد الرحمن بن یزید نے بیان کیا کہ میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھا جب انہوں نے جمرہ عقبہ کو رمی کی۔ آپ وادی کے پیڑ میں کھڑے ہوئے اور جمرے کی طرف منہ کیا، پھر اسے 7 کنکریاں ماری، ہر کنکری کے ساتھ اللہ اکبر کہا۔ میں نے کہا، کچھ لوگ پہاڑ پر چڑھ کر رمی کرتے ہیں، فرمانے لگے، قسم اس ذات کی جس کے سوا کوئی معبود نہیں، اس جگہ میں نے اس شخصیت کو رمی کرتے دیکھا جن پر سورہ بقرہ اتاری گئی۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3075۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمرے کو خزف کی کنکریوں جیسی چھوٹی چھوٹی کنکریاں ماری۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3076۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ جمروں کو خزف کی چھوٹی چھوٹی کنکریوں جیسی کنکریوں کے ساتھ رمی کرتے تھے۔ سنن نسائی
حدیث نمبر 3077۔ حضرت محمد باقر رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ ہم حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے۔ میں نے عرض کیا مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حج کے بارے میں بتائیے۔ انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جمرے کو جو درخت کے پاس ہے 7 کنکریاں ماری۔ آپ ہر کنکری کے ساتھ اللہ اکبر کہتے تھے۔ کنکریاں خزف کی کنکریوں جیسی تھیں اور آپ نے یہ رمی وادی کے پیڑ سے کی تھی۔ پھر آپ قربان گاہ کی طرف گئے اور قربانی کی۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3078۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ہم حجۃ الوداع میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لوٹے تو ہم میں سے کچھ لوگ کہہ رہے تھے ہم نے 7 کنکریاں ماری ہیں، اور بعض کہہ رہے تھے ہم نے 6 کنکریاں ماری ہیں، تاہم کسی نے ایک دوسرے پر عیب نہیں لگایا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3079۔ حضرت ابو مجلس بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جمروں کے بارے میں پوچھا تو وہ فرمانے لگے میں نہیں جانتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں 7 کنکریاں ماری یا 6۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3080۔ حضرت فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سواری پر بیٹھا ہوا تھا۔ آپ لبیک کہتے رہے حتیٰ کہ آپ نے جمرہ عقبہ کو رمی شروع کر دی۔ آپ نے اسے 7 کنکریاں ماری، ہر کنکری کے ساتھ اللہ اکبر کہتے تھے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3081۔ حضرت فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سواری پر بیٹھا ہوا تھا۔ میں آپ کو مسلسل لبیک پکارتے سنتا رہا حتیٰ کہ آپ نے جمرہ عقبہ کو رمی شروع کی۔ جب رمی شروع کی تو لبیک کہنا بند کر دیا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3082۔ حضرت فضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خبر دی کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سواری پر بیٹھا تھا۔ آپ لبیک فرماتے رہے حتیٰ کہ آپ نے جمرہ عقبہ کو رمی شروع کی۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3083۔ حضرت فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سواری پر بیٹھا تھا۔ آپ لبیک پکارتے رہے حتیٰ کہ آپ نے جمرہ عقبہ کو رمی کی۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3084۔ امام زہری سے مروی ہے کہ ہمیں یہ بات پہنچی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس جمرے کو رمی کرتے جو منی کے قربان گاہ کے قریب ہے تو آپ اسے 7 کنکریاں مارتے۔ جب بھی کوئی کنکری مارتے اللہ اکبر کہتے، پھر آگے بڑھے اور قبلے کی طرف منہ کر کے کھڑے ہو جاتے، اپنے دونوں ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے اور بڑی دیر تک کھڑے رہتے۔ پھر دوسرے جمرے کے پاس آتے اور اسے 7 کنکریاں مارتے۔ جب بھی کوئی کنکری مارتے اللہ اکبر کہتے، پھر بائیں طرف کو نیچے اترتے اور بیت اللہ کی طرف منہ کر کے کھڑے ہو جاتے، اپنے دونوں ہاتھ اٹھا لیتے اور دعا کرتے۔ پھر اس جمرے کے پاس آتے جو گھاٹی کے پاس ہے اور اسے 7 کنکریاں مارتے۔ پھر اس کے بعد دعا کے لیے نہیں ٹھہرتے تھے۔ امام زہری بیان کرتے ہیں کہ میں نے یہ حدیث حضرت سالم سے سنی، انہوں نے اپنے باپ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، اور حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ایسے ہی کیا کرتے تھے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3085۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب محرم جمرہ عقبہ کو رمی کر لے تو اس کے لیے عورتوں کے علاوہ ہر چیز حلال ہو جاتی ہے۔ ان سے پوچھا گیا خوشبو؟ فرمایا میں نے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ نے کستوری لگا رکھی تھی، کیا یہ خوشبو نہیں؟ سنن نسائی حدیث نمبر 3086۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے نکالے گئے تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ان لوگوں یعنی مشرکین مکہ نے اپنے نبی کو نکال دیا، انا للہ و انا الیہ راجعون، اب یہ لوگ ضرور تباہ و برباد ہوں گے۔ پھر یہ آیت اتری اذن للذین یقاتلون یہاں سے لے کر علی نصرہم لقدیر یہاں تک، یعنی جن لوگوں سے بلا وجہ لڑائی کی جاتی ہے
انہیں بھی لڑنے یعنی جہاد کی اجازت دی جاتی ہے، کیونکہ وہ مظلوم ہے اور یقیناً اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرنے پر ضرور قادر ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، مجھے یقین ہو گیا کہ اب ان قریب کافروں سے لڑائی ہوگی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ لڑائی کے جواز کے بارے میں یہ سب سے پہلی آیت تھی جو اتری۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3087۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے کچھ ساتھی مکہ مکرمہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے، اے اللہ کے رسول، ہم کافر مشرک تھے تو عزت والے تھے، جب ہم مسلمان ہوئے تو ذلیل ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فی الحال مجھے معاف اور درگزر کرنے کا حکم دیا گیا ہے، لہٰذا تم لڑائی نہ لڑو۔ پھر جب ہم اللہ تعالیٰ کے حکم سے مدینہ منورہ پہنچ گئے تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں لڑنے کا حکم دیا، لیکن بعض مسلمان لڑائی سے رکے رہے تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری، أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ۔ اے نبی، کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جن سے کہا گیا تھا کہ تم اپنے ہاتھ لڑائی سے روکے رکھو اور نماز قائم کرو؟ سنن نسائی حدیث نمبر 3088۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے جامع کلمات دے کر بھیجا گیا ہے اور مجھے روب دے کر میری مدد کی گئی ہے۔ ایک دفعہ میں سویا ہوا تھا کہ میرے پاس زمین کے خزانوں کی چابیاں لائی گئیں اور میرے ہاتھ پر رکھ دی گئیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو دنیا سے چلے گئے، تم ان خزانوں کو نکال رہے ہو۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3089۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی سابقہ حدیث کی طرح فرماتے سنا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3090۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا، مجھے جامع کلمات دے کر بھیجا گیا ہے اور روب دے کر میری مدد کی گئی ہے، اور ایک دفعہ میں سویا ہوا تھا کہ میرے پاس زمین کے خزانوں کی چابیاں لائی گئیں اور میرے ہاتھ پر رکھ دی گئیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو دنیا سے تشریف لے گئے، لیکن تم ان خزانوں کو نکال رہے ہو۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3091۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے لڑائی لڑوں حتیٰ کہ وہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیں۔ جس آدمی نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا اس نے مجھ سے اپنی جان و مال کو محفوظ کر لیا، الا یہ کہ اس کے ذمے کسی کا حق واجب الادا ہو، باقی رہا اس کا حقیقی حساب تو وہ اللہ تعالیٰ کے ذمے ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3092۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنائے گئے اور بعض عرب لوگوں نے کفر کیا اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے لڑائی کا ارادہ فرمایا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے ابو بکر، آپ ان لوگوں سے کیسے لڑائی لڑیں گے جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، مجھے لوگوں سے لڑنے کا حکم دیا گیا ہے حتیٰ کہ وہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیں۔ جو شخص لا الہ الا اللہ پڑھ لے اس نے مجھ سے اپنی جان و مال کو بچا لیا، الا یہ کہ اس پر کسی کا حق بنتا ہو اور اس کا حساب اللہ تعالیٰ کے ذمے ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ کی قسم میں ان لوگوں سے ضرور لڑوں گا جو نماز اور زکوٰۃ میں فرق کرتے ہیں، کیونکہ زکوٰۃ مال کا حق ہے۔ اللہ کی قسم اگر وہ مجھے بکری کا بچہ دینے سے انکار کریں جو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا کرتے تھے تو میں اس بات پر بھی ان سے لڑوں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ کی قسم مجھے صاف سمجھ میں آ گیا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سینہ لڑائی کے لیے کھول دیا ہے، اور مجھے یقین ہو گیا ہے کہ یہی بات برحق ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3093۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے
اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا اور بہت سے عرب لوگ کافر بن گئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے ابو بکر، آپ ان لوگوں سے کیسے لڑائی کریں گے جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، مجھے لوگوں سے لڑنے کا حکم دیا گیا ہے حتیٰ کہ وہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیں۔ جس شخص نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا اس نے مجھ سے اپنا جان و مال محفوظ کر لیا، الا یہ کہ اس پر کسی کا حق بنتا ہو، باقی رہا اس کا حساب تو وہ اللہ تعالیٰ کے ذمے ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں ان لوگوں سے ضرور لڑوں گا جنہوں نے نماز اور زکوٰۃ میں تفریق کر دی ہے، کیونکہ زکوٰۃ مال کا حق ہے۔ اللہ کی قسم، اگر وہ مجھے بکری کا بچہ نہ دیں جو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا کرتے تھے تب بھی میں ان سے لڑوں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ کی قسم، مجھے معلوم ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سینہ لڑائی کے لیے کھول دیا ہے، تو مجھے یقین ہو گیا کہ یہی بات برحق ہے۔ امام نسائی نے کہا، حدیث کے یہ مذکورہ الفاظ استاد احمد بن محمد بن مغیرہ کے ہیں، جبکہ امام نسائی کے دوسرے استاد کثیر بن عبید نے اسے بالمعنی روایت کیا ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3094۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ جب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان یعنی مانعین زکوٰۃ سے لڑائی کرنے کا عزم کر لیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ابو بکر، آپ ان لوگوں سے کیسے لڑ سکتے ہیں جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان گرامی ہے، مجھے لوگوں سے لڑنے کا حکم دیا گیا ہے حتیٰ کہ وہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیں۔ چنانچہ جب وہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیں تو انہوں نے اپنے خون اور بال مجھ سے بچا لیے، مگر یہ کہ ان پر کسی کا حق بنتا ہو۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ کی قسم، میں اس شخص سے ضرور لڑوں گا جو نماز اور زکوٰۃ میں تفریق کرے گا، یعنی نماز پڑھے گا مگر زکوٰۃ نہ دے گا۔ اللہ کی قسم، اگر وہ مجھے بکری کا ایک بچہ بھی نہ دیں جو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا کرتے تھے تو میں اس بات پر بھی ان سے لڑوں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ کی قسم، مجھے معلوم ہو گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سینہ ان لوگوں سے لڑائی کے لیے کھول دیا ہے، اور مجھے یقین ہو گیا ہے کہ یہ بات بالکل صحیح ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3095۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو گئے تو بہت سے عرب مرتد ہو گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ابو بکر، آپ ان عربوں سے کس بنیاد پر لڑیں گے؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے لڑائی جاری رکھوں حتیٰ کہ وہ گواہی دے دیں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں، اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں۔ اللہ کی قسم، اگر وہ بکری کا ایک بچہ بھی روک لیں جو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں دیا کرتے تھے تو میں اس پر بھی ان سے لڑوں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب میں نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے پر غور کیا اور دیکھا کہ ان کا سینہ اللہ کی طرف سے کھول دیا گیا ہے تو مجھے یقین ہو گیا کہ یہی بات برحق ہے۔ ابو عبد الرحمن یعنی امام نسائی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ راوی عمران قطان علم حدیث میں قوی نہیں اور یہ حدیث سند کے لحاظ سے غلط ہے۔ صحیح روایت پہلی یعنی 3093 اور 3094 ہے، یعنی حدیث زہری عن عبید اللہ بن عبداللہ بن عتبہ عن ابی ہریرہ۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3096۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتلایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے لوگوں سے لڑنے کو کہا گیا ہے یہاں تک کہ وہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیں۔ جس شخص نے یہ پڑھ لیا اس نے مجھ سے اپنا جان و مال بچا لیا، البتہ اسے حقوق دینے پڑیں گے، ہاں اس کا حقیقی حساب اللہ تعالیٰ کے ذمے ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3097۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اس حال میں فوت ہوا کہ وہ کبھی جہاد کو نہیں کیا نہ کبھی جہاد کی خواہش کی تو وہ نفاق کے ایک شعبے پر مرا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3099۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں
کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا، قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر یہ بات نہ ہوتی کہ بہت سے مومن مجھ سے پیچھے رہنا گوارا نہیں کریں گے اور مجھ میں اتنی طاقت نہیں کہ میں ان سب کو سواریاں اور سامان جنگ مہیا کر سکوں، تو میں کسی لشکر سے پیچھے نہ رہتا جو اللہ کے راستے میں جہاد کرنے جاتا۔ قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میری خواہش ہے کہ میں اللہ کے راستے میں شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3100۔